غرباء 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا میرے بھائیوں، والدین کی خدمت اور اطاعت اور فرما برداری کیوں نہ کی جائے؟ والدین کی زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، ان کی دعا تو شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ثلاث دعوات لا ترد، تین ایسی دعائیں ہیں جو رد نہیں کی جاتی۔ دعوت الوالد لولدی، جب کوئی شخص اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ، جب روزے دار افطاری کے وقت دعا کرتا ہے یا روزے کی حالت میں دعا کرتا ہے، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، جب مسافر سفر کی حالت میں دعا کرتا ہے، تینوں دعاؤں کو اللہ رب العزت رد نہیں کرتے۔ بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، تین ایسی دعائیں ہیں ان میں کوئی شک نہیں، وہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے۔ دعوت الوالد علی ولدی، اگر ماں باپ اولاد سے تنگ آ جائیں، ایسی اولاد سے جو ان کا خیال نہیں کرتی، تو اگر ان کی زبان سے بد دعا بھی نکل جائے تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا، ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی آہ و بکا اور اس کی بد دعا کو بھی اللہ رب العزت فوراً سنتے ہیں اور اس کو ظلم سے نجات بھی دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، تیری مدد میں ضرور کروں گا، خواہ کچھ دیر کے بعد کروں۔ یہاں ایک ضروری بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی اولادوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، سلف صالحین اپنی اولادوں کے لیے دعا کیا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کی، اور کیسی دعا کی؟ سب سے پہلی دعا یہ کی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچانا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ اس مکہ معظمہ کو امن و استقرار کا گہوارہ بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو محفوظ فرما، ہم بتوں کی پوجا کرنے والے نہ بنیں۔ والدین کو دعائیں کرنی چاہیے، یقین کر کے کہ اللہ رب العزت دعائیں سنیں گے۔ اور کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے دعا تو مانگتے ہیں لیکن بات نہیں بنی۔ یاد رکھنا، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، جب بھی بندہ مومن دعا کرتا ہے، شرط یہ ہے برائی کرنے کی دعا نہ کرے، یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے طاقت دے تاکہ میں چوری کروں، یہ دعا قبول نہیں ہوگی، اور نہ ہی قطع رحمی کی دعا کرے۔ تو جب انسان نیکی کی دعا کرتا ہے تو تین چیزوں میں سے ایک اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اما ان يعجل له دعوته، یا تو اللہ فوراً اس کی دعا کو سن لیتے ہیں، پورا فرما دیتے ہیں، واما ان يصرف عنه من السوء مثلها، واما ان يدخرها له في الاخرة، یا فوراً پوری فرما دیتے ہیں، یا کوئی مصیبت ہو تو ٹال دیتے ہیں، یا آخرت کے لیے ذخیرہ فرما لیتے ہیں۔
قیامت کا دن ہوگا، پہاڑ کی شکل میں ایک چیز نامہ اعمال میں آئے گی، بندہ پوچھے گا یا ربی ما ھذا، اللہ یہ کیا؟ اللہ رب العزت فرمائیں کہ یہ وہ دعا ہے جس کو ہم نے پہاڑوں کی شکل میں نامہ اعمال میں شامل کر دیا۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوئی کبھی کہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ دعا کی توفیق نہ اللہ مجھ سے چھین لے۔ دعا کی توفیق ملتی ہی اس کو ہے جس کو اللہ رب العزت نے قبول کرنا ہوتا ہے۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ گناہ تو بندے نے کیے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے کہ میرے بندے نے اب ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اس کے میں ہاتھوں کو خالی کیسے واپس لوٹا دوں؟ نہیں، جو کچھ اس نے طلب کیا ہے وہ عطا کر کے اس کو بھیجوں گا۔ اتفاق سے بات چلی مکہ معظمہ میں، اگر آپ کو غصہ بھی آئے تو بیٹے کے لیے بد دعا کرنی ہے تو وہ بد دعا کریں جو امام سدیس کی والدہ نے کی تھی۔ جب اس سے انٹرویو لیا گیا تو وہ کیا کہتی ہیں کہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات ہوئی تو مجھے غصہ آیا تو میں نے یہ کہہ دیا جعلک اللہ امام الحرم، اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی سن لی۔ اگر آپ کو بھی غصہ آئے تو آپ ایسی بد دعا کر لیں، جعلک اللہ امام المتقین، اے بیٹے اور اے بیٹی تجھے اللہ تعالیٰ دنیا کے لیے امام بنائے اور مشعل راہ بنائے۔ اس لیے کبھی بھی ایسی زبان پہ گفتگو نہیں لانی چاہیے جس کے بعد پچھتانا پڑے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جریج بڑا نیک آدمی تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں نوافل، ماں نے آواز دی یا جرائج، اب وہ نماز کی حالت میں اور سوچتے ہیں امی و صلاتی، ایک طرف ماں ہے اور دوسری طرف نماز۔ کمپیریٹیولی آج بھی انسان چیک کرے تو کس کو مانے گا؟ نماز بھی باقی رکھے گا نا۔ پھر آواز دی یا جرائج، قال امی و صلاتی، کیا کروں؟ نماز جاری رکھی۔ اب یہ نوافل تھے، فرض نماز تو نہیں تھی۔ ماں نے کہہ دیا اللہم لا تمتہ حتی تریہ المومسات، اے اللہ اس وقت تک اس کو موت نہ دینا جب تک مومسات نے اس کو دکھا دیں، یعنی بری عورتیں۔ کیا ہوا؟ آزمائش آ گئی۔ ایک راعی جو بکریوں کا چرواہا تھا، ایک عورت جس کے گھر بچہ پیدا ہوا، اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا یہ جریج کا بچہ ہے۔ لوگ آئے، انہوں نے وہ کٹیا سی بنی ہوئی تھی اس کو بھی گرایا، کہا تم کیسے بیٹھے ہو، اپنے آپ کو بڑے ولی سمجھتے ہو، یہ کیا؟ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو کسی بھی نوک پلک کی وجہ سے آزماتے تو ضرور ہیں لیکن ضائع نہیں کیا کرتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، جو اچھے اعمال کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ آزمائشیں تو آتی ہیں۔ ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاه، اللہ جب کسی کو پسند فرماتے ہیں تو پھر اس کو آزماتے ہیں۔